مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ چیزوں کو آپ اختیار کیے ہوئے ہیں، نافرمانیوں کو آپ اختیار کر رہے ہیں دینوں سے، یہ ترکیب جو آپ نے کری اللہ معاف فرمائے۔ آج عام مسلمانوں کے اندر یہ ترکیب عام ہے، ایک چیز حرام ہے لیکن اس کے حرام اس کی حرمت کو ختم کروانے یا پھر ایسے ہیلے بہانے ہم تلاش کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہمیں کچھ اجازت مل جائے، ایسے کرنے کی ہمیں کیا ہو جائے، اجازت مل جائے۔ اور دوسرا طبقہ وہ تھا جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی شکار کرنا چھوڑ دیا، بعد آ گئے۔ اب جو بعد آ گئے ان کے دو طبقے تھے، ایک طبقہ وہ تھا کہ وہ مچھلی شکار نہیں کرتا تھا، ٹھیک ہے، ایک طبقہ وہ تھا کہ وہ مچھلی شکار بھی نہیں کرتا تھا اور شکار کرنے والوں کو جا کے روکتا تھا، جا کے سمجھانا بجانا بار بار۔ اب جو تیسرا طبقہ تھا اس نے پوچھا کہ بھائی ایسی قوم کو آپ کیوں سمجھا بجا رہے ہیں، ایسی قوم کو آپ جا کے نصیحتیں کیوں کر رہے ہیں، وعظ و نصیحت کیوں کر رہے ہیں، اس قوم کو اللہ یقیناً عذاب میں مبتلا کر کے ہلاک کرنے گا۔ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ وَمُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو آپ جا کے کیوں سمجھا رہے ہیں، کیوں نہیں منکر کر رہے، کیوں ان پر آپ گشت کر رہے، کیوں ان پر آپ ملاقاتیں کر رہے، جسے اللہ تعالیٰ عذاب دینے والے دردناک یا پھر ان کو ہلاک کرنے والے ہیں، اس پر انہوں نے جواب دیا۔ اس لیے تاکہ ہو سکتا ہے ہمارے کہنے سننے کی بنیاد پر، ہمارے کشف و ملاقاتوں کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے اور یہ راہ راست پر آ جائیں، ہدایت پر آ جائیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آخرت میں اگر ہم سے سوال ہوگا تو ہم اللہ کے یہاں معذرت پیش کر سکتے ہیں کہ ہم نے تیرے بندوں کو نافرمانی سے روکنے کی حتی الامکان کوشش کی، طاقتیں لگائی، آخری دم تک کوشش میں لگے۔ ایک دن بھی اگر آپ نے پہلے چھوڑ دیا تو آپ کے یہاں سوال ہونا ہے، اس کی مثال موجود ہے، حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو پوری انسانیت اور اس امت کے تمام لوگوں کی مثال وہ کشمیر میں سوار لوگوں سے دی گئی، کسے دی گئی؟ کشمیر میں سوار لوگوں سے دی گئی۔ کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ اوپر ہیں، کچھ نیچے ہیں، نیچے والے سوراخ کر رہے۔ تو اب آپ کی ذمہ داری ہے آپ اوپر سے نیچے اتر کر آئے اور ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو اس غلطی سے روکیں، اور اس وقت تک روکتے رہنا ہے ہاتھ پکڑ کے جب تک وہ باز نہ آ جائے۔ آپ نے ذرا سی غفلت کر دی یا یوں کہا میں نے تو ایک مرتبہ کہہ دیا آگے جانے ان کا کام، اوپر جا کے بیٹھ گئے اور مستقلانی رکھنی پڑے گی۔ ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے کہیں کہ وہ گنہگار ہمیشہ چوکنا ہوتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ گنہگار کیا ہوتا ہے؟ چوکنا ہوتا ہے، وہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، اندھیریوں کی تلاش میں رہتا ہے، کوئی ہمیں دیکھ تو نہیں رہا اور ہم ایک مرتبہ کہہ کے سن کے واپس آ جاتے ہیں۔ گنہگار گناہ کرنے، نافرمانیاں کرنے کی ہماری پر اللہ کی طرف سے جو آتا ہے وہ عذاب۔ ایک بھی آدمی نافرمانی کر رہا ہے، لیکن بات ذہن میں رکھیں، ایک آدمی نافرمانی کر رہا ہے، ایک قوم کے درمیان وہ نافرمانی کر رہا اور وہ پوری قوم مل کر اس کو اس نافرمانی سے روک سکتی تھی لیکن انہوں نے اسے نہیں روکا۔ اب اگر اس ایک شخص کے گناہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ اس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے اگر عذاب آیا تو پھر اس کے ساتھ یہ 99 لوگ حاجی ہیں، عمرے کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں اور حج کر رہے ہیں اور اسی طرح نماز ادا کر رہے ہیں، 99 لوگ اس ایک گنہگار کے ساتھ عذاب میں ہلاکی ہیں۔ رجل في قوم يقدرون على أن يغيروا عليه ولا يغيرون إلا أصابهم الله بعذاب أو عقاب۔ قوم ہے اس میں 99 لوگ نیک ہیں، نافرمانی نہیں کر رہے اور ایک آدمی کی نافرمانی میں ایک آدمی
ایک آدمی سراغ کر رہا اور وہ 99 لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اور وہ خطرے کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اس شخص کو جا کے ہاتھ پکڑا۔ بہت بنیادی ذمہ داری یہ امر بالمعروف نہی منکر کا فریضہ اللہ رب العزت نے امت پر اسی کے ڈالا۔ جب تک یہ فریضہ یہ امت انجام دیتی رہے گی اس وقت تک اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کے بھی فیصلے، اور اس وقت تک اس امت کے اوپر جو بھی عذاب آنے والا ہے اس سے اس امت کی حفاظت ہو۔ اور یہ بات یاد رہنی چاہیے، یہ بات یاد رہے اچھی طریقے سے کہ ہمارے یہاں گشتوں کا جو موضوع ہے اور ہمارے یہاں جو گشتوں کا سلسلہ ہے وہ عمل کچھ اور امر بالمعروف نہیں منکر کچھ اور ایسا نہیں، بلکہ ہمارے یہاں جتنے بھی گشتوں کا سلسلہ ہے وہ سب کے سب امر بالمعروف نہیں منکر کے اس فریضے کو ادا کرنے کی عملی شکل ہے۔ اللہ نے آپ کے اوپر امر بالمعروف کے فریضہ ڈالا ہے، اللہ نے آپ کے اوپر نہیں منکر کا فریضہ عائد فرمایا ہے، اس کو ادا کرنے کی کیا شکل ہے آپ کے پاس؟ یہ گشتوں کا سارا سلسلہ۔ مسجد سے آپ کے دوست ساتھی جا رہے ہیں، مسجد سے آپ نے ایک جماعت بند کر کے جا رہے ہیں، اور جا کر کے آپ انہیں ان برائیوں سے نکال کر کے نیکیوں کی طرف لے کر کے آ رہے ہیں، یہ بھی امر بالمعروف نہیں منکر ہے، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کا یقینی ذریعہ، اللہ کے عذاب سے بچنے کا یقینی ذریعہ ہمارے گشتوں کا یہ موضوع ہے۔ اور اس کے ذریعے سے دوسرا بنیادی مقصد ہے ان گشتوں کے ذریعے ملاقاتوں کے ذریعے دوسرا بنیادی اور اہم ترین مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے امت کے ایمان کو تازہ کرنا ہے، ایمان کی تجدید مقصود ہے، ایمان میں ترقی مقصود ہے۔ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دعویٰ کیا کتاب الایمان کے اندر، وہ قول و فعل و یزید و ینقص، کہ ایمان وہ بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے، ایمان یزید و ینقص، بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ پھر اس کے بعد بڑھنے کا کیا راستہ ہے کہ اس راستے کو چھوڑ دیا تو گھٹے گا، وہ کون سا راستہ؟ اسے اختیار کرنے سے بڑھ جائے گا۔ امام بخاری تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اپنی طرف سے آپ کو کوئی نیا راستہ پیش کر دے، امام بخاری تو ہر چیز اللہ رسول کی طرف سے پیش کرے، صحابہ کی زندگی سے پیش کریں گے، اور وہ جتنا صحابہ کی زندگی سے اس کو پیش کر سکتے ہیں دوسرا کہاں کون پیش کر سکتا ہے؟ ان کی پوری کوشش، ان کا پورا اشتہاد اپنی کتاب کے اندر یہ کہ صحابہ کی زندگیاں اور صحابہ کی سیرت آپ کے سامنے پیش کریں۔ تو سب سے بڑا مسئلہ ایمان کا ہے، وہ بڑھتا ہے گھٹتا ہے، امام بخاری کے ساتھ بڑھتا بھی ہے گھٹتا ہے۔ پھر بڑھنے کا کوئی راستہ تو بتائیے امام بخاری کے، میں کون ہوتا ہوں اپنی طرف سے کوئی راستہ متعین کر کے تمہیں دینا؟ امام بخاری کہہ رہے نہیں کہہ رہے، امام بخاری فرماتے میں تو 250 سال بعد آیا دنیا میں کون ہوتا ہوں کوئی نیا طریقہ آپ کو بتاؤں؟ پھر 1400 سال بعد ہم کون ہوتے ہیں آپ کو کوئی نیا طریقہ دکھلانے والے؟ ہم سب کے سب قیامت تک ایمان کے بڑھانے، ایمان کی تجدید اور ایمان کی اضافے میں اس طریقے کار کے پابند ہیں جو حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کر کے گئے، عملی نمونہ پیش کر کے گئے، اور اسے محدثین نے اور ہر دور کے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں اسے نقل کر دیا، قلم بند کر دیا، تاکہ قیامت تک کسی کو دھوکہ نہ رہے کہ ایمان بڑھتا تو ہے لیکن بڑھنے کا کوئی راستہ متعین نہیں ہے۔ جس زمانے میں، جس دور میں جس کو جو طریقہ اچھا لگے وہ اختیار کرے اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، آپ اس سے اپنا ایمان تازہ نہیں کرتے۔ آپ سب کو پلٹ کر 1400 سال پہلے والے صحابہ کے اس نہج پر آنا پڑے گا، جس نہج پر آنے سے ہی آپ کا ایمان تازہ ہو سکتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے جس آپ کا ایمان تازہ ہو، ترقی کرے اور مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہ طریقہ کار اپنانے کی پوری کوشش کریں، کوشش سے آپ مکلف ہیں اللہ کی طرف سے، جس طریقے کار کی وجہ سے حضرات صحابہ کا ایمان تھا، بلکہ حضرات صحابہ بھی وہ عمل اللہ کے نبی کی موجودگی میں اس یقین کے ساتھ کرتے تھے کہ یہ عمل کریں گے تو ایمان تازہ ہوگا، انہیں بھی پورا یقین، انہیں بھی اس بات کا پورا یقین تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی کی زندگی اور سیرت سے انہوں نے وہ طریقہ خود سیکھا اور پھر اس پر پابند رہے، خود ہمیشہ اپنا ایمان تازہ کرنا ایک خاص طریقہ صحابہ اختیار کرتے، اس طریقے ہی کو امام بخاری نے کتاب الایمان میں نقل کیا۔ تو کیا ہے کہ معاذ کا یہ کہنا
اپنے کسی بھی دوست سے اجلس بنا ہمیں کہا، یہ قول نقل کیا اور یہ ان کی محنت نقل کی ہے کہ بیٹھو ہمارے ساتھ، بیٹھو ہمارے ساتھ ایمان تازہ کریں، ایمان لائیں، بیٹھو ہمارے ساتھ تاکہ ہم ایمان لائیں۔ اللہ معنی فرماتے ہیں کہ یہاں ایمان کو اصل ایمان پر آپ محمول نہیں کر سکتے، گویا وہ بے ایمان لوگ تھے، آؤ بیٹھو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ کے اب ترے نو مسلمان ہو جائیں، اب ترے نو مومن ہو جائیں، کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ ان معاذا کان مؤمنا وای مومن، کہ اللہ معنی نے سوال اٹھا کہ حضرت معاذ تو مومن تھے، لا يمكن حمله على اصل الايمان لان معاذا كان مؤمنا واي مؤمن، آپ یہ نہیں کہہ سکتے حضرت معاذ جو ہے اصل ایمان کی دعوت دے رہے کہ ہمارے پاس ایمان کا کوئی ذرہ نہیں، آؤ بیٹھو کلمہ پڑھ کے ہم مومن ہو جائیں، کہ نہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن۔ حضرت معاذ تو اللہ معاف فرمائے، اب تو ہمارا ایک طبقہ امت کا ایسا ہے جب ان کے پاس گشت کرتے ہوئے جاؤ تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس گشت کرنے کے لیے کیوں آئے ہو، آپ تو جاؤ گشت کرنے کے لیے بے ایمان ہو گئے۔ بخاری نے مسئلہ حل کر دیا قیامت تک نہیں، گشت تو صحابہ پر گشت کرتے تھے، صحابہ پہ گشت کرتے، کیا تو ان کے سامنے تابعین تھے یا اپنے جیسے صحابہ تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے بیٹھو ہم اپنا ایمان تازہ کریں۔ صاف کر دیا کہ مومن کو اپنا ایمان تازہ کرنا ہے اور کمزور ایمان کو پختہ ایمان بنانا ہے، تو مومن کو مومن پر ایمان کی نسبت پر گشت کرنا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی طریقہ قیامت تک آپ کے پاس نہیں۔ امام بخاری کہہ رہے میں نہیں کہہ رہا، میں تو ناقل بتاوت کی طرف امام بخاری پر طریقہ متعین کر دیا، ایک مومن اپنے ایمان کو تازہ کرنا چاہتا ہے، ایک مومن کو دوسرے مومن کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، اور بیٹھنے کے لیے ایک مومن کو دوسرے ایمان کو دعوت دینی پڑے گی، اور پھر ایمان کی مجلس میں جا کر بیٹھنا پڑے گا، اور بیٹھ کر کے کرنا کیا ہوگا یہ بھی متعین کر دی اللہ منوی فرماتے، یہ بھی متعین کر دی کہ ہم بیٹھیں آپس میں اور بیٹھ کر نجلس ونتذاکر وجوہ دلالات الادلۃ الدالۃ علی ما یجب الایمان به، یہ علامہ عینی نے اس کی تشریح دی۔ ہم بیٹھ کے کریں گے کیا؟ ہم دونوں بیٹھ گئے مسجد میں بیٹھ کے ہم کریں گے کیا؟ ہم دونوں بیٹھ کے کریں گے کیا؟ فرماتے ان تمام چیزوں کے تذکرے مذاکرے کریں گے جو ان چیزوں پر دلالتیں کرتی ہیں جس پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، اس سے اللہ کی ذات پر ایمان بڑھ جائے، اللہ کی صفات پر ایمان کا اضافہ ہو جائے، اللہ کی صفات کا یقین اندر بڑھتا جائے، اللہ کے ذات عالی اور اس کی وحدانیت، اس کی قدرت، اس کی عظمت اور اس کے عالم، اس کے خالق اور اس کے مالک، اس کے رزاق ہونے کا یقین بڑھتا چلا جائے، ایسی چیزوں پر دلالت کرنے والی چیزوں کے مذاکرے کرے۔ بیٹھو آؤ، وہ تیری بات ہے، میں تذاکر وجوہ دلالت